اب سنتے ہیں سمن بلگرامی کا افسانچہ، ایک بچی کی ڈائری جس نے دنیا دیکھی ہی نہیں۔ 15 جون، آج میں نے تخلیق کی پہلی سیڑھی طے کر لی۔ 17 جون، آج میں نے نمو پا لی۔ 30 جون، آج ممی نے ڈیڈی سے کہا کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ ممی اور ڈیڈی بہت خوش ہیں۔ 15 ستمبر، آج میں نے اپنے دل کی دھڑکن محسوس کی۔ 14 اکتوبر، واہ، میرے ہاتھ پیر سر اور پیٹ بھی ہے۔ 14 نومبر، میں مر چکی ہوں۔ میرے ممی اور ڈیڈی نے مجھے قتل کروا دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس لیے میرا قتل ہوا کہ میں ایک لڑکی تھی۔ لوگ ماں سے پیار کرتے ہیں، بیوی اور محبوبہ سے پیار کرتے ہیں، مگر ایک بیٹی سے پیار نہیں کر سکتے۔ اچھا ہوا میں اس دنیا میں نہیں آئی۔ اور اب سنتے ہیں خوشبخت ملک کا افسانچہ، عنوان ہے مذاق۔ ہما، تم میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ اس طرح اکیلے آنے کا میرا پہلا تجربہ ہے۔ مصباح نے بڑی سی یونیورسٹی کو طائرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم بلا وجہ فکر مند ہو رہی ہو۔ آج ہمارا پہلا دن ہے، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ ہما کے لہجے میں اصلی لاپرواہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہوئے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی جیبوں میں ایک پائی بھی نہ رہی تھی۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ مصباح کا لہجہ جیسے بھیگا ہوا تھا۔ وہ سر پکڑے وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ اتنی میں سامنے سے لڑکیوں کا وہی ٹولہ گزرتا ہوا نظر آیا، جن کے ہاتھوں میں اب ڈھیر سارے پیسے تھے۔ سینئرز نے مذاق کرتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ ہر لڑکی امیر نہیں ہوتی۔ ہما کرلائی تھی۔ اور اب نثار ننوانی کا افسانچہ سنتے ہیں، خطرے جاں۔ وہ میرا دوست تھا، بہت ہی نیک تھا۔ اس کی دوستی پر جتنا فخر کیا جائے کم تھا۔ ہر سکھ دکھ میں وہ ساتھ کھڑا ہوتا۔ پھر سنا کہ وہ کسی اسلامی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ ہمہ وقت احکامات اسلامی کا ہر ایک کو درس دیتا رہتا ہے۔ درس کے درمیان وہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن مجھے کسی کام سے اس کے محلے میں جانا ہوا۔ میں اپنا کام نمٹا کر لوٹ رہا تھا کہ وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، گھر چلو، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مجھے مجبوراً ہاں کہنا پڑا اور میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ بیٹھک کا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کا کہا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو اس نے کہا، تم بیٹھو، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ میں نے بیٹھک پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ دیواروں پر اسلامی پوسٹر لگے ہوئے تھے اور کئی مولوی حضرات کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ دیوار پر لگے اسٹینڈ پر قرآن پاک رکھا تھا۔ میں نے سوچا فجر میں بہت تھوڑا سا پڑھا تھا، باقی یہاں بیٹھ کر پڑھ لوں، وہ بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ جب میں قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھایا تو یوں لگا جیسے برسوں سے اسے ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے اور مجھے کسی کا ایک
قول یاد آ گیا، گھروں میں رکھی قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ عنوان ہے منافقت۔ حاضرین مجلس اسلامی حلیے اور لباس پر تنقیدی و اصلاحی تقریر بغور سن رہے تھے۔ مقرر کا جوش خطابت عروج پر تھا کہ خادم نے صاحبزادی کو لا کر ان کی گود میں رکھ دیا جو مغربی لباس میں مضبوط تھا۔ مقرر نے فرحت محبت سے اسے چوما اور دوبارہ سے اس زمانے کو کوسنے لگا کہ مغربی لباس دین سے بے بہرا کر رہا ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک دنیائے افسانچہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں۔ اور اب نشاط یاسمین خان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے الیکشن۔ جنگل میں الیکشن ہونے والا تھا۔ جنگل کے باشندوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار ہم شیر کو بادشاہ نہیں بنائیں گے، وہ ہمارے جانوروں کو کھا جاتا ہے، تو ہم لومڑی کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ نہیں، وہ شیر سے ہماری چغل خوری کرتی ہے، پھر ہم گیدڑ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ نہیں، وہ ظلم میں برابر کا شریک ہے، اس کی نظریں بچے ہوئے شکار پر رہتی ہیں۔ بندر درخت پر الٹا لٹک رہا تھا، وہ خی 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 کر کے زور سے ہنسا اور دوسرے درخت پر جا کر لٹک گیا۔ جانوروں نے اسے فوراً بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے حقوق العباد۔ جمعہ کی نماز سے پہلے مولوی صاحب نے حقوق العباد کے موضوع پر بے حد فکر انگیز بیان فرمایا۔ حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا۔ میں بے حد متاثر ہوا، دل میں ٹھان لی کہ آئندہ کبھی حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی نہیں برتوں گا۔ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو فٹ پاتھ پر بنے وضو خانہ پر نظر پڑی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہیں سے وضو کیا تھا، لیکن شاید جب تک بصارت تو تھی لیکن بصیرت نہیں تھی۔ اب مولوی صاحب کے وعظ نے مجھ میں بصیرت بھی بھر دی تھی، اس لیے وضو خانے کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ فٹ پاتھ تو اللہ کے بندوں کا حق ہے، پھر اس پر وضو خانہ کیوں؟ 16 دسمبر کو کراچی پریس کلب میں ادارہ علم دوست کی جانب سے سقوط ڈھاکہ 50 سال بعد سیمینار کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر میں نے افسانچہ سنایا تھا، آپ بھی ملاحظہ کریں۔ ماہنامہ سرگردش کے مدیر جناب پرویز بلگرامی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور افسانچہ پیش کریں۔ جناب پرویز بلگرامی صاحب افسانچہ پیش کریں۔ لیکن حالات آپ لوگوں کی سماج میں ایک بہت پرانا افسانچہ سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے اس کا نئی نسل کا آئی کیو۔ نئی نسل کا آئی کیو۔ میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، یہ پاکستان ایک معجزے سے کم نہیں۔ ہمارا حق نہ انگریز دینے کو تیار تھے اور نہ ہندو بندی، یہ تو مسلمانوں کے اتحاد کا کمال تھا اور ہمارے پرخلوص رہبروں کی کوشش کہ ہمارا حق ہمیں مل گیا۔ موجوں کی طرح نقشے پر ایک ملک ابھر آیا
जो भी देखता वो हैरान रह जाता कि ये कैसा मुल्क है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से के दरमियान 2208 किलोमीटर तक फैला इलाका, और वो इलाका उसी दुश्मन का जिसने हमारी हिस्सा हमें न देने की कसम खा रखी। यही नहीं, अभी हम अपनी आजादी का जश्न मना भी न पाए थे कि उस दुश्मन ने हमारे पाकिस्तान में शामिल एक पूरी रियासत जूनागढ़ को हड़ा दिया। अभी हम इस जख्म पर मरहम भी न रख पाए थे कि उसने कश्मीर हथिया किया। वो जख्म अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि उसने रियासत दक्कन पर फौज कशी करके कब्जे में ले। किस जख्म पर बात करूं? हर जख्म एक नई चीज है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझे याद आया, बच्चों, फिर पूरे 24 साल बाद एक और जख्म हमें आधा कर गया। नक्शे पर मौजूदा सा दिखने वाला मुल्क यकदम आधा हो गया, सुकून ढाका का हो गया, और इसके पीछे भी वही एक दुश्मन। लेकिन हम अब तक जाग नहीं सके, होश हमें नहीं आया। अभी अभी खबर आई है कि कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म अजीम ढाया जा रहा है। तभी एक बच्चे ने पिछली निशित पर बैठे बैठे सवाल किया, सर, आपने ये तो बताया ही नहीं कि ढाका इंडिया के किस सूबे में है।